پاکستان تحریک انصاف کے منحرفین کے ایک سیاسی بینر تلے متحد ہونے کی خبریں زیر گردش ہیں. آپ نے بھی اس حوالے سے کوئی فیصلہ کر لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. یقیناً میں تو خیر پہلے دن سے اسی کوشش میں لگا ہوا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنی اصلی شکل میں بحال کریں، جہاں پہ ڈیموکریسی ہو پارٹی کے اندر، بادشاہت نہ ہو جو کہ آج کل ہے، اس میرٹ ہو، ورکروں کی عزت ہو، ورکروں کو ان کی محنت کے مطابق ان کو صلہ دیا جائے اور وہ نیچے سے اوپر تک آئیں، جو کہ جمہوریت اسٹیبلش ڈیموکریسیز میں تو سیاسی جماعت یہی ان کا بنیادی کام ہے کہ وہ لیڈرشپ پرووائڈ کرتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ لیڈرشپ کو چوک کر دیں اور اوپر بادشاہ بن جائیں یا انڈیویجول یا فیملی کنٹرول میں چلا جائے. وہاں ٹیلنٹ نہیں آتا، وہاں ایسے لوگ کمپٹنس نہیں آتا. یہی تو پاکستان کا مسئلہ ہے. اسی لیے تو میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں کہ میں 8 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس فارم فنڈنگ کیس کا مقصد ہی یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی جو ہے صفائی کی جائے، اس کو ڈی ٹاکسیفائی کیا جائے نیچے سے لے کے اوپر تک. تو انشاءاللہ وہ فیصلہ تو آ گیا ہے، ان دا سینس کے فیکٹس تو ہو گئے ہیں اسٹیبلش August 2 کو لاسٹ ایئر. اب اس کی جو سزائیں وہ دیں تاکہ سیاسی جماعت ایک ادارہ بنے اور پھر وہ باقیوں کے لیے ایک ٹرینڈ بنے. یہی سیاست کا تقاضا ہے جمہوری. کیونکہ آپ یاد رکھیے کہ پاکستان میں میرے نظریے کے مطابق آپ 10 الیکشنز کرا لیں لیکن آپ مسائل کا حل پھر بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ ریسائکلنگ ویسٹ جو ہے اس سے ویسٹ تو چینج نہیں ہوتا. آپ اگر جو آئنسٹائن کی ایک بڑی پرانی کہاوت ہے کہ اگر آپ وہی کام بار بار کریں گے اور اسی طریقے سے کریں گے اور مختلف نتائج کا توقع کریں گے تو یہ تو ممکن نہیں ہے. تو میرا فوکس یہ ہے کہ الیکشن ضرور ہونے چاہیے، ڈیموکریسی، آئین، لیکن کہاں ہے آئین کی بالادستی؟ آئین تو کہتی ہے کہ جمہور کو موقع ملنا چاہیے کہ اپنی لیڈرشپ، اور لیڈرشپ آپ ان کو آپشنز دیں گے تو وہ سلیکٹ کریں گے اچھی لیڈرشپ کو. اکبر صاحب، یو ہیو بین ڈوئنگ اٹ سنس لانگ، 8 ایئرس تو ہو گئے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ پارٹی کو ڈی ٹاکسیفائی جسے آپ کہہ رہے ہیں، ڈی ٹاکسیفائی کرنے یا اصل شکل میں بحال کرنے کا وقت آن پہنچا ہے؟ کیا یہی رائٹ ٹائم ہے کہ پارٹی کی اصل شکل بحال کی جائے؟ I totally agree. I think so. میرا اپنا مجھے جو وائبز آ رہی ہیں، مجھے جو لوگ رابطے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تھوڑی سی مجھے بھی ایفرٹ کرنی ہوگی کہ میں سب لوگوں کو اکٹھا کروں اور جو بانی اراکین ہیں اور ورکرز کو اکٹھا کر کے وہ جو پی ٹی آئی کی اصلی شکل ہے وہ لوگوں کے سامنے لاؤں. یقیناً وہ ٹائم آ گیا ہے. دس از دیٹ ٹائم. اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی، میں نے اپنی زندگی وقف کی اس جماعت کے لیے کہ ایک اچھا کریڈیبل آپشن لوگوں کے سامنے آئے پولیٹیکل سینس میں، جو اچھی لیڈرشپ، کمپیٹنٹ لیڈرشپ پرووائڈ کر سکے پاکستان کو. یہ پاکستان کا اصلی مسئلہ ہے. کن لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا اور آپ نے کن کو اپروچ کیا ابھی؟ نہیں، پارٹی کے تو پرانے جو اراکین ہیں ان سے بہت سارے سے رابطہ ہے. مثلا آپ کو فوزیہ قصوری صاحبہ ہیں جو فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہے ویمنز ونگ کی. انہوں نے پی ٹی آئی کی ویمنز ونگ بنائی. مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی، کس طرح پارٹی بنائی. وہ الگ بیٹھی ہوئی ہیں تو ہم ان سے رابطے میں ہیں. وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اب ہم ساتھ چلنا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے. اس قسم کے اور بہت سارے لوگ ہیں جن سے ہم سے رابطے میں ہیں، اور نئے لوگ بھی ہیں جو پارٹی میں ہیں، جن کا دل دکھتا ہے کہ یہ جماعت کس لیے بنی تھی اور کس طرف چل پڑی. تو یہ رابطے تو ہیں. اب ہم نے اس کو کولیس کر کے ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں اور کتنے ہمارے ساتھ ہیں، اور اس قافلے کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. فوزیہ قصوری صاحبہ ہیں، جیسے سٹائٹ وجی الدین ہیں، حامد خان صاحب کی تو عمران خان صاحب سے ملاقات ہو گئی. آئی ڈونٹ نو ان کا ایگزیکٹ سٹیٹس اس وقت کیا ہے. اور بہت سارے بانیان ہیں، مطلب اس میں مجھے یاد ہے وہ تسلیم صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں، اور ان سے بھی یقیناً آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہوگا. جو حال ہی میں لوگ پارٹی سے علیحدہ ہوئے ہیں یا جن کی ناراضی ہے، ان میں سے کن لوگوں کے ساتھ رابطے میں آپ؟ یہ حال ہی سے مراد آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ جو علیم خان ہو سکتے ہیں، جہانگیر ترین ہے. ہاں نہیں، ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے. وہی لوگ اگر عمران خان کو دیکھیے، الیکشن کی یہ بار بار بات کرتے ہیں، صرف پاور میں آنے کے لیے تڑپ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کراؤ، چلے الیکشن کراتے ہیں. 3 آپشنز ہیں. عمران خان جیتتا ہے، خدا نہ خواستہ that'll be the last nail in خدا نہ خواستہ پاکستان's coffin. کیونکہ وہ کیا لیڈرشپ لے کے آ رہا ہے؟ وہی جنہوں نے پہلے تباہ کیے، جنہوں نے ہماری معیشت کو تباہ کیا، جنہوں نے اس ڈگر پہ ہمیں لے آئے کہ ہم آن دا ورج آف ڈیفالٹ پہنچ گئے. اچھا، اس کے بعد اگر دوسری پارٹی جیتتی ہیں تو عمران خان کیا کہے گا؟ دھاندلی ہوئی. میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا چیف الیکشن کمیشنر جو ہے کمپرومائزڈ ہے، یہاں الیکشن فیئر نہیں ہوتے. تیسرا آپشن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی ایک سٹیل میٹ سچویشن ہو جو پنجاب میں ہے. تو کیا ہے پنجاب میں؟
پنجاب میں وہ اس وقت کیا یہ 4-6 مہینے سے کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ ملک کے حالات دیکھیں، ملک کے ضروریات دیکھیں، غریب آدمی کے تقاضے دیکھیں، وہ مر گیا مہنگائی پہ، 150 پہ کلو آٹا مل رہا ہے، وہاں بنیادی اشیاء نہیں ہے، لوگ کیو میں کھڑے ہو کے دب کے مر رہے ہیں نیچے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس کے باوجود عمران خان کے ساتھ لوگ تو کھڑے ہیں، پاپولیرٹی تو عمران خان صاحب کی برقرار ہے، بلکہ بڑی ہے پہلے سے. ریام یہ دیکھیے، یہ تو ایک سبجیکٹیو ایشو ہے، کتنی بڑی ہے کتنی نیچے ہوئی ہے، لیکن پاپولیرٹی اگر معیار ہوتی نا، اور یہ میں عمران خان کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، میں اس متھ اور اس آرگومنٹ کو ختم کرنے کے لیے، شیطان کی بھی بڑی پاپولیرٹی ہے، شیطان کی بھی بڑی فالوئنگ ہے، تو کیا ہم جانتے بوجھتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑے؟ کیا ہمیں حقائق کا نہیں پتا؟ پہلے تو مجھے پتا تھا، جب مجھے پتا چلا میں نے تو سٹینڈ لیا، میں نے تو اپنا حق ادا کیا اس ملک کا. مجھے تو ان ریٹرن کچھ نہیں چاہیے، میں نے تو ان ریٹرن آج تک کچھ نہیں مانگا، کسی سے نہیں مانگا. آپ کسی پارٹی سے رابطہ کر لیں، مجھے کیا آفر نہیں آئی، مجھے کون سی پوزیشن آف پاور کی آفر نہیں ملی، میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. اکبر صاحب، آپ نے 8 سال تک ممنوعہ فنڈنگ کیس کی جنگ لڑی ہے، اور اس دوران جب میں آپ سے پوچھتا تھا آپ یہ کہتے تھے کہ اس کیس کا فیصلہ تب آئے گا جب وقت کا تقاضا ہوگا. پھر ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کیس کا فیصلہ بھی سنایا، اسٹیبلشمنٹ بھی یہ پولیٹیکل ہوئی، اور اس وقت سے متعلق آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپروچ کیا جاتا تھا، مقتدر حلقوں کی طرف سے بھی پریشر تھا کہ اس کیس کو واپس لے لیا جائے. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں دس از دا رائٹ ٹائم. تو کیا ان کا کمپیریزن، یعنی اگر ہم ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو کیا واقعی اس میں کوئی حقیقت ہے کہ اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دس از دا رائٹ ٹائم، جب پارٹی کے جو بانی رہنما ہیں، منحرف لوگ ہیں، ان کو اکٹھا کیا جانا چاہیے؟ کیا واقعی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے؟ عمران خان جو کہہ رہا ہے نا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ میرے لیے نہیں ہو رہی. اگر میرے لیے آج بھی ہونا تو وہ آج بھی اس کو ریشنلائز کرے گا. میں نے آپ کے ہی شاید پروگرام میں کہا تھا کہ اس کو جو بائیڈن کا ٹیلی فون آ جائے تو وہ سارا رجیم چینج، وہ ساری امریکن کنسپریسی، وہ سب جائے گی ادھر، اور وہ کہے گا پاکستان کے عظیم تر مفاد میں جا رہا ہوں اسے ملنے کے لیے، کیونکہ وہ بالکل سوائے اپنے سیلف کے وہ اس کے علاوہ سوچ نہیں سکتا. وہ صرف اس کو اقتدار چاہیے. He's a celebrity looking for more fame. He has nothing to offer to Pakistan. اس نے what has he given to Pakistan? You tell me. He's been in power 3.5 سال. What has he given to Pakistan? What has he given to the poor people of Pakistan? What has he given to strengthen institutions? What has he done to reform society? Nothing. He's ruined everything. So وہ تو جو انجینئرنگ کی بات کریں، وہ آج بھی مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ نئے آرمی چیف جب آ رہے تھے تو یہ میرٹ کی بات کرتا تھا. 6 مہینے اس نے پوری جدوجہد کی، جلوس نکالے، یہ کیا وہ کیا، صرف اس واسطے کہ ہی وانٹڈ ٹو ہیو ہز اون چوائس، اور پھر بات کرتا تھا میرٹ کا. کوئی ایک گورنر بتا دے جو اس نے میرٹ پہ لگایا ہے، کوئی ایک چیف منسٹر بتا دے جو اس نے میرٹ پہ لگایا ہے. مجھے تو ان کا میرٹ پتا ہے پر میں ٹی وی پہ بول نہیں سکتا. آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب اور کے پی کے چیف منسٹرز اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور منشا کے خلاف جا کر ریزسٹ کرتے ہوئے لگائے تھے. خیر irrespective of the fact, مجھے یہ بتائیے گا سر، لاسٹلی اکبر صاحب، what have you decided؟ کیا آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا پارٹی کا نام کیا ہوگا، لوگو کیا ہوگا، منشور کیا ہوگا؟ کیا نئے عام انتخابات سے پہلے پارٹی رجسٹر بھی ہو جائے گی؟ No, it will be پاکستان تحریک انصاف. It will be this party. ہم اس پارٹی کے لیے لڑیں گے، اس پارٹی کی کمانڈ کے لیے لڑیں گے، ہم اس پارٹی کی رینز کے لیے لڑیں گے، ہم اس پارٹی کو اصلاح کے لیے لڑیں گے. Till death do us apart. یہ حتمی فیصلہ ہے. ہم اسی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کا میں رکن ہوں، میں رکن رہوں گا، میں اس کے بنیادی اصولوں پہ لڑوں گا، میں اسی اصولوں پہ کھڑا ہوں جس پہ یہ پارٹی بنائی تھی. عمران خان منحرف ہو گیا. عمران خان کے بارے میں ابھی لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ڈسکوالیفائی ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، بہت سارے جو کیسز چل رہے ہیں انکلوڈنگ فارن فنڈنگ کا. عمران خان should have resigned. Why is he waiting for the legal process to take place? مجھے بتائیں کہ ویسٹ کی وہ مثالیں دیتا تھا. ویسٹ میں اگر کسی لیڈر کے خلاف 70 صفحوں کا ایک فیصلہ ہے جس میں فائنینشیل فراڈ ہی فراڈ ہے، ہر صفحہ فائنینشیل فراڈ سے بھرا ہوا ہے. فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری آئی 28 جولائی کی جس میں فائنینشیل فراڈ عمران خان کے اوپر اس نے چیلنج بھی نہیں کیا، اس نے برطانیہ کی عدالت میں بھی نہیں گیا. ہی شوڈ ہیو ریزائن. توشہ خانہ کی جو معاملات آئے، الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا، ابھی ٹرائل کورٹ میں چل رہا ہے. ہی شوڈ ہیو ریزائن. برطانیہ میں تو کوئی اگر ہوتا لیڈر اس قسم کا جس کے خلاف اس قسم کے فیصلے آئے ہوتے، وہ تو کہیں پہاڑی پہ جا کے کاٹیج لے کے دنیا سے چھپ جاتا. یہ مثالیں عمران خان دیتا تھا کہ کوریا میں اگر کسی لیڈر پہ الزام لگتا ہے وہ خودکشی کرتا ہے. سو ہی شوڈ ریزائن، ہی شوڈ میک وے. اگر یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ووٹ عمران خان کا ہے، میں ذرا اس مت کو بھی شیٹر کر دوں.
नेल्सन मंडेला का वोट था ना साउथ अफ्रीका में, 27 साल जेल उसने काटी थी ना, 7 साल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रॉबिन आइलैंड में रहा ना, लेकिन वो जेन्युइन लीडर था। वो जब आया उसने सदारत भी छोड़ी, पार्टी की चेयरमैन भी छोड़ी, पार्टी इदारा बन गया। ये लीडरशिप का काम है। ये इमरान खान को एक आखिरी एक मौका है अपनी लेगेसी छोड़ने का। ही शुड रिजाइन, ही शुड क्विट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनी, सो दैट द वर्कर्स कैन इलेक्ट अपना लीडर, और फिर ये बाहर बैठ के जो उसको गाइड कर सकता है करे। बट दैट्स इट, इट्स ओवर फॉर हिम, ही हैज प्लेड हिज इनिंग। तो अब ये, लेकिन यहाँ तो इख्तिदार की जंग है ना, यहाँ तो इख्तिदार में आने। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर इस बाबत। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।